یا اسی طرح عامر رضا رضوی رضوی نہیں نا ہے کیونکہ یہ ذات نو دہات پڑھتے ہیں دال پڑھتے جی یہ جڑے ذات نو دال پڑھن والے نے نا انہیں پتہ نہیں کی معنی کرتے ہوں گے کہ بندہ جب بیمار ہو تو کہتے ہوں گے مجھے مرد لگا ہے کہ مرد لگا ہے کیونکہ ذات نو جو دال پڑھتے ہیں ہوں یہ فیصلہ جابی کر رہے ہیں بہرحال ابھی تو کچھ تسرا مناسب نہیں نہ سمجھتے یہ ذات میں تو ہاتھ پڑھنے کے نا دال پڑھنے کے نقصان تو ہوئے گا نا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ عربی کا تلفظ قرآن کرام پوچھ لو کہ یہ ذات ہوں جس ہم پڑھتے ہوں تا زبان کا کنارا اتنے تے جی دائیں سائڈ دے منہ ہے نا دند دارا ہے سائڈ دے اس زبان کا کنارا اس سائڈ سے لگتا ہے یہ ذات ہوں نہ یہ زوائے نہ یہ زائے سمجھے نہ یہ دال ہے نہ یہ دال دال پڑھ کے پھر اللہ تعالیٰ مبینہ کوئی چول چشتی ہے کوئی ربل و ردیا ردوی ہے چلیے لکھیا ہے شرک ہو جس دین میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے اصل ہوتا پتہ کیا ہے فرقہ وارانہ جو سوچ ہوتی ہے نا وہ انسان کی سوچ کو محدود نہیں کرتی صرف وہ انسان کو نا انصافی اور ظلم پہ لے آتی ہے کیونکہ انسان میں ناحق ضد اصلیت آ جاتی ہے. وہ جو ناحق ضد اور اصلیت ہوتی ہے نا وہ انسان کے انصاف کا خون کرتی ہے. کوئی مسلمان ادنا سے ادنا مسلمان بھی نبی علیہ السلام کی تعظیم کو شرک قرار نہیں دیتا. کیا کہیں گے آپ جب نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی لا تطرونی کما اطغت النصارى عیسی ابن مریم مجھے اس طرح نہ بڑھاؤ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا. محبت میں عزت کرتے ہوئے تعظیم کرتے کرتے اس درجے پر پہنچ گئے ان اللہ ثالث ثلاثہ تین اللہ تعالیٰ کے تین حصے ہیں تین جز ملے تو ایک اللہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس. محبت میں بڑھتے گئے اور کہنے لگے ان اللہ هو المسیح لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو اللہ فرماتے یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسیح اللہ ہے. اللہ تعالیٰ وہی مسیح ہے. اب بتلائیے کہ یہ جو کہا ہے نبی علیہ السلام نے لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم بھئی مجھے اس طرح نہ بڑھانا. نبی کی عزت تعظیم تکریم فرض ہے. جس مسلمان میں نبی کا احترام نہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی عزت ادب احترام کہنے ایمان ہے. قرآن مجید بھرا پڑا نبی علیہ السلام کے ادب سے احترام سے. لات جو ہے اللہ نے قرآن مجید سورہ حجرات میں فرمایا ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ امتی ہو میرے اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا. ادب رسول ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی یہ ادب رسول ہے میرے نبی کی آواز سے اونچی تمہاری آواز نہیں ہونی چاہیے. یہ احترام رسول ہے ادب رسول ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا یہ ادب رسول ہے کہ میرے نبی کو آوازیں نہ دو مایا ایسا نہ ہو ان تحبط اعمالکم وانتم جو ہے لا تشعرون ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. یہ ادب رسول ہے نبی علیہ السلام کا ادب ہی اللہ نے سکھلایا ہے. ادب نبی کا فرض ہے عین ایمان ہے. کوئی مسلمان منکر نہیں ہم نبی کے ادب کے منکر نہیں لیکن نبی کا مقام پوری کائنات میں نبیوں سے بھی اعلیٰ ہے.
لیکن اللہ کے بعد ہے، اللہ خالق ہے، نبی علیہ السلام مخلوق ہیں، اللہ رازق ہے، نبی مرزوق ہے، اللہ جو ہے وہ معبود ہے، نبی عابد ہے، اللہ مسجود ہے، نبی ساجد ہے۔ بات سمجھے ہیں؟ نبی کو رب کے درجے پہ لے جانا اس سے منع نبی نے خود کیا ہے۔ جب مسند احمد کی حدیث ہے، ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ و شئت، یا رسول اللہ وہی ہوتا ہے نا جو اللہ چاہتا ہے اور آپ چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے آجا التانی للہ ندن، اور اللہ کے بندے کیا تو نے مجھے جو ہے وہ رب کا شریک بنا دیا؟ بھائی دیکھو، رب چاہے پوری دنیا نہ چاہے اس کام کو روک نہیں سکتی، اور اللہ چاہتا ہے اس کو کرنا۔ اللہ نہ چاہے، نبی علیہ السلام چاہیں، پوری دنیا چاہے کہ یہ کام ہو جائے، رب نہیں چاہتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ مثال دے دوں، مثال سے سمجھ۔ نبی علیہ السلام کی تمنا تھی، چاہت تھی میرا چاچا کلمہ پڑھ دے۔ آپ نے کہا یا امی قل کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، چچا جی آپ لا الہ پڑھ لیں، میں اللہ کا دلیل پیش کروں گا، یا اللہ میرے چچا نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ چاہت تھی، نبی کی چاہت تھی، پر رب کو منظور نہیں۔ میرے رویے میں شیر لکھا ہوتا مدعی لاکھ ہو رہا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ یہ بھی عقیدے کی بات ہے، ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، وہ نہیں ہوتا جو تم چاہتے ہو، صرف وہ ہوتا جو اللہ چاہتا ہے۔ تو اب نبی علیہ السلام کو آپ اٹھا کے رب کے مقابلے میں سے لے گئے کہ ابھی اتنا جملہ بول دیا ما شاء اللہ و شئت، وہ ہوتا ہے جو آپ چاہتے اور اللہ چاہتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام آئے اللہ کے بندے تو نے مجھ رب کا شریک بنا دیا، بس ما شاء اللہ وحدہ، صرف وہ جو اللہ چاہتا ہے، ہاں اس کے بعد اللہ چاہے ورنہ۔ تو اصل میں خادم حسین رضی مر کے بیچارہ، ہمیں اب اس کے بارے میں زیادہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا جو نظریہ ہے وہ رضا خانی ہے، اور رضا خانیوں کے اندر تعظیم کے نام پہ عیسائیوں کی طرح شرک والا معاملہ موجود ہے۔ عیسائیوں میں بھی شرک تھا تعظیم کی آڑ میں، ان کے یہاں بھی شرک ہے تعظیم کی آڑ میں۔ بھئی ہم تعظیم کے منکر نہیں، تعظیم کے انکار کو ہم کفر کہتے ہیں، گستاخی بے ادبی کو ہم ہلاکت کا شمار کرتے ہیں، موجب لعنت سمجھتے ہیں نبی علیہ السلام کی بے ادبی کو، سمجھے؟ لیکن تعظیم کا وہ انداز جو عبادت تک لے جائے یہ چیز حرام۔ اصل میں خادم شہر رضوی جو ہے نا اس مسئلے میں پٹری سے اترا تھا، اس کا ایک کلپ بھی تھا کہ عشق اور محبت کے لیے کوئی معیار نہیں تھا، جو مرضی انداز اپنا۔ اس نے کہا تھا، اس کا رد بھی کیا تھا، اگر ابو یا نور پوری کا بھی اس پر کلپ موجود ہے ایک۔ تو یہ انداز ہی غلط ہے کہ محبت کے اندر عشق میں کوئی معیار نہیں ہوتی، کوئی پابندی نہیں ہوتی، جو مرضی بندہ کہے۔ اور بھائی اللہ کے بندو، اگر محبت میں عشق میں پابندی کوئی نہیں ہوتی تو اللہ نے کیوں کہا ان اللہ کا لقد قال اللہ سار الصلاۃ، کیوں اللہ نے کہا کہ تینوں کا تیسرے والے کو کافر کیوں کہا؟ کیوں نہ کہا ان اللہ والمسیح والے کو اللہ نے کیوں یا ان کی تردید کی ہے؟ کہا کہ یہ حدود ظاہر اور قابل نصارہ مسیح اللہ کی تردید کیوں کی ہے اللہ نے؟ محبت میں جو مرضی کہہ دو۔ بھائی محبت بے لگام نہیں ہوتی، محبت کا بھی ضابطہ ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کی غلطی تھی، اس کی بنا پہ حق ہمیں تانا دیتے ہیں۔ تو بھائی دیکھو، لوگوں کے تانے سے نہیں ڈرتے، اپنا ضمیر مطمئن ہونا چاہیے کہ میں صحیح کھڑا ہوں، اور دلیل کے اوپر، تقلید پہ نہیں۔ دیکھو نا، ہم اللہ فضل بصیرت یہ بات کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا ادب احترام فرض ہے، اور نبی علیہ السلام کی ادنا بے ادبی گستاخی بھی عین کفر ہے، ہم کوئی حد تک قائل نہیں۔ اپنا حق ہمیں کو تانا دیتا رہے۔ اب یہ ایسے ہی ہے نا، ساری کیا کہ مسلمان سارے ہی بے ادب کے گستاخ، بھائی وجہ مسلمانوں نے کہڑا اللہ کے بندے کو کفر کر لیا کہ سارے بے ادب گستاخ؟ کہتے دیکھو عیسیٰ علیہ السلام مانتے ہی نہیں۔ اچھا آپ بتلائیں کہ آپ عیسیٰ کو مانتے ہیں؟ سوچ لو، صحیح کہتے نہیں مانتے، کیا مانتے؟ آپ کہیں گے عیسیٰ کلمۃ اللہ، کلمۃ القاها الی مریم، آپ کہیں گے اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کا کلمۃ اللہ ہے۔ آپ کہیں گے روح من اللہ ہے،
ٹھیک ہے، وروح منہ، اللہ کی طرف سے آنے والی مقدس روح ہے، بعض معزز روح ہے، اللہ کا بندہ ہے. ٹھیک ہے، یہ تن کیا المسیح ان یکون عبدا للہ، اللہ کا بندہ. قدرت کاملہ سے اللہ نے ان کو بغیر بات کے پیدا کیا. ٹھیک ہے، اسی لیے عیسیٰ ابن مریم کا ہے کیونکہ باپ تھا نہیں، بغیر کاملہ کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو موج آتا یہ برحق نبی ہے. اللہ وہ کہے گا نہیں عیسیٰ اللہ ہے. وہ کہتے ہیں اللہ جو ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہے باپ خدا، عیسیٰ ہے بیٹا خدا. رب کے جز بنا دیا نا، اللہ کو بھی خدا کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا کہتے ہیں. اللہ باپ خدا، عیسیٰ علیہ السلام بیٹا. دیکھو نہیں یہ شرک تو بے ادب گستاخ عیسیٰ علیہ ادب نہیں کرتے. اچھا یہ بتلاؤ کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا نہ مانا یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے. اب آپ نے اصول صحیحوں والا رکھا ہے تو بھائی پھر آپ کو بھائیوں والا مشن مبارک، ہمیں رسولہ والا مشن مبارک. فرق والی اتنا نہیں، بات سمجھے؟ فرق صرف بس یہی مسئلہ ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام کو ہم بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح بھی. اچھا یہ شیعہ رافضی جتنے ہیں یہ کہتے ہیں کہ علی کی ادب نہیں کرتے، علی کا احترام نہیں کرتے، علی کا مقام نہیں مانتے. کون بے ایمان ہے جو سیدنا علی سے مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کا ادب نہیں کرتا، احترام؟ ہم ان کو بھی گمراہی سمجھتے ہیں، بجائے اس کو بھی کفر خیال کرتے ہیں. جس سے ہمیں کسی کی گستاخی بے ادبی کرے علی رضی اللہ تو پھر آل رسول میں سے ہے، جو آل بیت میں سے ہے وہ تو اس لحاظ سے ایک اور اعتبار سے بھی زیادہ محبت کے حقدار ہیں. پھر ان کو تو یہ اعزاز ہے یحب اللہ و رسولہ یحب اللہ و رسولہ، وہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرتے، اللہ رسول سے پیار کرنے والے ہیں. سیدنا علی کا تو اپنا اعزاز کھڑا، وہ کہہ کے نہیں مانتے. وہ مانتے. ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے داماد تھے، خلیفہ راشد تھے، خلیفہ رابع تھے، چوتھے خلیفہ تھے، اللہ اس کے رسول سے پیار کرتے تھے، وہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرتے ہیں. لا یحبہ الا مؤمن ولا یبغضہ الا منافق. علی رضی اللہ سے محبت کرنا ایمان ہے، ان سے بغض رکھنا یہ نفاق کی نشانی ہے، نفاق کا معاملہ، نفاق کا داغ ہے. ہم تو مانتے ہیں، تو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ جیسے مولا علی مانتے ہو، مولا علی کی مانا مولا علی مانا مشکل کشا، پانی والے پانی کا نہیں سوال کرنا رہا ہے، ادری مشکل کشا ماننے نہیں مانتے. کہتے کیا علی کیا نا مجھے بے ادب گستاخ آیا. علی کا کعبے پیدا ہوئے بھائی کعب پہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے، صرف امام حاکم کا ایک بے سند قول ہے، وہ دلیل نہیں بن رہا. کیا یہ سیاسی ایجنڈا ہے سر، مکے سے قبضہ کرنے واسطے ایک جھوٹ بنایا رافضی تبھی ہم دے امام حاکم کا قول ہے بے سند. امام حاکم ایسے بھی تشیع ہے سی تشیع کا معاملہ ہے جنہوں تو وہ سند بھی بے سند قول ہے، سند ثابت بھی نہیں ہوتی. بات دلیل نہ ہوتی نا کہ سینہ زوری نہ ہوتی ہے. مسئلہ ثابت دلیل سے ہوتا ہے، سینہ زوری سے نہیں ہوتا. بات سمجھ آ گئی؟ انہوں کہے گا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم مانتے ہو کہ علی سے مولا علی نے فلاں کرنا بے دلیل پہ ان کا دیکھا ایسے آنا نہیں مانتے. اب دیکھو بھائی ایڈا ہی ہے جب ریلوی کے ولیاں نے گستاخ نے بے ادب نے بھائی ایسی کسی کی گستاخی نہیں کی. عبد القادر بھائی اللہ کا بندہ جو انہوں نے نیکی کی تھی انشاء اللہ ضائع نہیں کرتا. نہیں غوث اعظم ماننے ہو وہ بھائی غوث کہتے ہیں مددگار. نبی علیہ السلام کا غوث اعظم کون سی تھی؟ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم. اس وقت کو یاد کرو جب تم غوث اعظم کو پکار رہے تھے. تستغیثون ربکم فاستجاب لکم. ٹھیک ہے، یہ استغاثہ رب سے کیا جاتا ہے، بندوں سے نہیں ہوتا استغاثہ. ٹھیک ہے، تو کیا بے ادب گاؤں سے نہیں مانتے. بھائی بات یہ ہے کہ بزرگوں کو کہ وہ ایک نیک آدمی تھے، وہ آدمی جو ہے وہ اللہ کے بندے تھے، اچھی عبادت کی، اچھی زندگی گزاری ہے، ہمارا اس میں ظن ہے ان کے بارے میں اچھی زندگی گزاری ہے. لیکن بھائی یہ جو تم نے خدائی طاقتیں ان کے کھاتے میں ڈال دی ہیں، یہ غیبی قوتیں جو ان کو تم نے عطا کر رکھی ہیں، وہ بھائی اس کی دلیل چاہیے. اس کی یہی ایک دلیل ہے کہ کوئی دلیل نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ اس کے علاوہ تو کوئی دلیل نہیں ہے. چلو ایک ہی دلیل ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں. تو بھائی بے دلیل تو ہم بھی نہیں مانتے. بس یہی ہمارا قصور ہے. ہم کہتے ہیں مانتے ہیں جیسے شریعت منوائے، مانتے ہیں جیسے اللہ کا رسول منوائے، ویسے نہیں مانتے جیسے کوئی گمراہ منوائے. بس ہمارا یہ منت کا فرق ہے. ہم ادب احترام کرتے ہیں جیسے شریعت نے کروایا ہے،
ہم ویسے نہیں کر جیسے گمراہوں نے بنایا ہے. بس یہ ہمارا فرق ہے. لے آہابا لا کے ایک بندہ ہوندا ہے تے اونوں کسے بڑے بندے نے کہیا بھی جا میرا جا کے پیغام دے. تے او جا کے کہندا حضرت سرکار دا پیغام ہے کہ تانوں اے چیز دینا چاہوں تشریف لے آ. وہ جو پیغام دین والا خادم گیا ہے یہ انہیں دینا ہے کہ جنہیں کلیا انہیں دینا ہے. پڑھو ایت پوری پچھوں کہ جبریل امین آئے فتمثل لها بشرا سویا. ماں مریم پریشان ہو گئی تو کہنے لگیاں کہ اگر تو اللہ کا نیک بندہ ہے پرہیزگار ہاں تو میرے تو دور ہے کوئی جائے. مایا ماں مریم پریشان لوگ میں تے آیا لے آہاب کدے والوں آیا انما انا رسول ربک. پہلا تعارف کرایا میں اپنی مرضی نے نہیں آیا, میں تھا قاصد ہاں, میں صرف پیغام پاس کرنے والا رسول. قاصد پیغام پاس کرنے والا, کسی دا پیغام پہنچاؤن والا. ٹھیک ہے. ہوں دسو میں تو فقط ڈاکیا ہوں, فقط پیغام پاس کرنے والا ہاں, میں تو فقط پیغام لے کے آیا. ٹھیک ہے. میں مختارے کول نہیں, میں پتر دینے والی ہستی نہیں. کہنا انما انا رسول ربک, میں آپ کے رب کا پیغام پہنچانے والا ہوں, قاصد ہوں, اس کی طرف سے پیغام لانے والا ہوں. اچھا یہ پیغام لیا فرماؤ مایا پیغام کیا رب دا پیغام لے آہاب کے غلام زکیہ. رب نے چاہیا ہے کہ تانوں رب نے کیا میں تانوں کوئی ایک پاکیزہ پتر دینا ہے, لڑکا دینا پاکیزہ. یہ مانا کہتے ہیں میں دیوا تینوں, میں دیوا دا مانا کرا دینے. لیکن پیچھے دیکھو وہ تو کہہ میری شہید رسول دی کلمہ حسر نہ رسول کہنے تو اوتھے تے انما کلمہ حسر نہ جبریل کہہ رہے میں کی ہاں رسول, نہ کہ موتی تے مختار, نہ تے خالق. تے جڑا رسول ہوندا ہے قاصد ہوندا ہے اس نے پیغام پاس کردا کہ کولو اپنے او مالک والے تے اپنے آقا والے اختیار رکھدا ہے. ہاں جی وہ اپنا پیغام اپنے کولو اپنے نہیں اختیار رکھ جڑا منڈن تر پیندا. وہ جڑا پیغام لے کے پیچھے وضاحت کیتی کہ حیثیت کی جبریل دی اوتھے انما انا رسول ربک. اسے واسطے قرآن مجید دی دوسری قرار کر دو تے اس نال دی دوسری تائید ہو جائے گی. اوتھے لے آہابا دی جگہ تے تجری قرار دوسری ثابت ہے لے یہابا لا کے غلام زکیہ ہے. دوسری قرار کر لے یہ ویسے سولے دی دا پیریڈ ہے ساری نہیں صحیح ثابت لے یہابا لا کے غلام تاکہ وہ عطا کرے. جی یہ پھر دسو جی یہ یہابا ہے پھر یہ جڑا ہے یہ دسو عیسیٰ علیہ السلام دا خالق جبریل سی کہ اللہ تعالیٰ سی؟ کیونکہ اتنے جو کہنے پیر نے محنت کی ہے ہوں یہ تو ہوں تمہیں پتا ہے کہ کن محنت کی ہے. کہتے جی پیرا دتا کہتے نا پیرا یہ جبریل دیتا سی. کیا عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ علی یاذ باللہ نقل کفر نہ باشد, کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام جبریل دیتا سی کہ اللہ دیتا سی؟ اللہ دیتا. بھائی طے کر لو پہلے پڑھنا ہے پڑھو یا سنو دی کتاب